آئمہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ بلا واسطہ آپ ہی کے تلامذہ میں ہیں، اور ان کا فیضان ہے ساری کائنات پر، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ بات ظہر میں کہی تھی کہ ہم نے بدقسمتی سے ان ائمہ اہل بیت کو جن کا تذکرہ ترمذی شریف میں بھی آیا اور دیگر احادیث میں آیا، 12 ائمہ کا تذکرہ، ہم نے انہیں کسی اور گروہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے امام ہیں۔ وہ سنی نہیں ہے جو ان پر ایمان نہ رکھے، ان سے محبت نہ رکھے، وہ اہل سنت کے امام ہیں جنہیں ہم نے دوسروں کے کھاتے میں ڈال رکھا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کی سوانح حیات کو، ان کی دینی خدمات کو سنیں اور ان کی محبت کے چراغ اپنے دل میں روشن کریں۔ تو آج اسی سلسلے میں خصوصی خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين، ذرا ذوق سے محبت سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام اس گھرانے کے ایک عظیم فرد ہے جس کی شان میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کی آیت تطہیر کو نازل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حسن میاں بریلوی اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ذرا ذوق پیدا ہو جائے، آیا یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا یہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جو حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا سید الشہداء علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربار لگا، ذوق والوں کو بیان ذوق سے کرنا چاہیے، ذوق سے سننا چاہیے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے، محفل سجی ہے، عالم تصور میں ذرا عالم تصور میں ہی تصور کیجیے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے اور اس محفل میں صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوں، فاروق اعظم بھی ہوں، عثمان غنی بھی ہوں، حیدر کرار بھی ہوں، عشرہ مبشرہ بھی ہوں، بلال حبشی بھی ہوں، صہیب رومی بھی ہوں، سلمان فارسی بھی ہوں، پوری کائنات کا حسن، ظاہری بھی اور باطنی حسن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی سنگت کے لیے، صحبت کے لیے، محفل کے لیے سجا رکھا ہو، اور پھر جس وقت تک خدمت میں ان کی، میں اس ذوق میں لانا چاہتا ہوں جس میں اہل بیت کی بات کر سکوں، جس وقت تک خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تک خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فروز صحابہ کا مجمع، انہی میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے۔ جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کو حافظ اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی بیان کیا، امام ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا، علامہ شملنجی نے نور الابصار میں اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابی جن کی حدیث روز آپ سنتے ہیں، جن نے حضور سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پہلا فرمایا؟ خلق فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرماتا ہے جابر ساری اشیاء سے پہلے رب العالمین نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ حضرت جابر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور باتیں اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آ کے بیٹھے حضرت امام حسین علیہ السلام. کون؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام. چھوٹی سی عمر ہے, بچپن کا عالم ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں آ کے بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر, صحابہ بھی سن رہے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسین, اس کو پروردگار عالم ایک بیٹا عطا فرمائے گا. میرے اس بیٹے کو حسین کو رب العالمین میرا پروردگار ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اس بیٹے کی شان یہ ہوگی میدان قیامت لگے گا, اولین و آخرین جمع ہوں گے. رب العالمین کی طرف سے ایک ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا, ایک فرشتہ آواز لگائے گا, ندا کرے گا امام العابدین, سید العابدین, زین العابدین کھڑا ہو, عبادت گزاروں کا سردار کھڑا ہو. اس لتا کے اس خطاب کے جواب میں میرے حسین کا وہ بیٹا کھڑا ہوگا. تو جو ہے بات سمجھ میں آئی. اس کی عبادت کا یہ عالم ہوگا کہ میدان قیامت میں اس کو سید العابدین کہہ کر پکارا جائے گا. اور فرمایا میرے اس حسین کے اس بیٹے کو, میرے حسین کے اس بیٹے کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا. کیا نام ہوگا؟ محمد. حضرت امام باقر علیہ السلام کا اس میں گرامی نامی کیا ہے؟ محمد الباقر لقب ہے. محمد ہوگا جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں قیامت کے قریب پروردگار عالم میری اہل بیت سے اولاد فاطمہ سلام اللہ سے پروردگار عالم اس کو پیدا فرمائے گا جو روح زمین کو تمام کائنات کو عدل انصاف سے بھر دے گا. اس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا, محمد المہدی, امام مہدی علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر میرا یہ بیٹا حسین, اس کو اللہ بیٹا دے گا علی زین العابدین. میدان قیامت میں اس کو سید العابدین کہہ کر پکارا جائے گا. اور میرے حسین کو اس بیٹے کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام ہوگا محمد. فرمایا جابر تیری اس سے ملاقات ہوگی, تو اس سے ملے گا, تیری ملاقات ہوگی. اور اے جابر اور توجہ فرمانا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر تیری ملاقات ہوگی جب میرے حسین کے بیٹے محمد سے تیری ملاقات ہو. مجھے محمد کا سلام کہنا. اللہ اکبر. وقت گزرا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے, نظر کمزور ہو چکی, مدتیں گزر گئی, سال گزر گئے. آپ اب صحابہ میں سے بھی خال لوگ لائے گئے. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری, تو اس کے بعد اکثر صحابہ, بہت سے صحابہ اب مدینہ شریف کو چھوڑ دے, لیکن جو آنکھوں کے سامنے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھتے تھے, جب وہ ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو انہوں نے یا رہنا گوارا. حضرت بلال حبشی جیسا عاشق رسول مدینہ چھوڑ کے چلا. وہ وقت نہیں, میں اور طرف جا رہا ہوں. وقت گزرا, خال سے آبا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو چکے, نظر کمزور ہے, محفل لگی ہوئی ہے,
حضور کا صحابی ہو، لوگ ملنے آتے ہیں، زیارت کرنے آتے ہیں، رسول اللہ کا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محفل لگی ہوئی ہے، اسی محفل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ وقت آ گیا، حضرت امام باقر علیہ السلام اس محفل میں داخل ہوئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جو بیدائی کمزور ہو چکی ہے، جو ہی آپ داخل ہوئے کہا محفل میں کون آیا ہے؟ مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ حضرت امام محمد آگے بڑھے، سلام کیا، کون ہے؟ کہا محمد بن علی بن حسین، امام زین العابدین کا بیٹا محمد ہوں، جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب وہ حدیث یاد آئی، سرکار کا فرمان یاد آیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد کو کہ ماتھے کو چوما، سر کو چوما اور کہا رسول اللہ کا سلام قبول فرمائیے، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام محمد نے جواب پر ارشاد فرمایا میرا بھی رسول اللہ کو سلام۔ ان امام محمد الباقر کے صاحبزادے امام جعفر الصادق علیہ السلام، جن کا باپ محمد باقر ہو، دادا امام زین العابدین ہو اور دادا امام حسین ہو، اس امام جعفر علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام۔ غالباً 82 ہجری ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، مدینہ طیبہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ طیبہ۔ 82 ہجری۔ والدہ کا نام، توجہ، ہم مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے۔ آج سنایا نہیں میں، بڑا اچھا شعر وہ سناتے ہوتے ہیں کہ جن کی صحابہ سے رہتی ہے آنبن، اصل میں ہے وہ حال کے دشمن، کیونکہ یا دونوں آپس میں مرتے رہتے ہیں۔ آؤ سنیے توجہ سے، علماء تو جانتے ہیں، آپ نے شاید نہ سنا ہو اور شاید حضرت نے بیان ہی کر دیا ہو، چلو تو اگر بیان بھی کردہ ہو تو والدانی ابو بکر مرتین، تو 2 مرتبہ تو ہو سکتا ہے نا، ابھی سناتے ہو آپ خود فرماتے ہیں نا والدانی ابو بکر مرتین، تو اگر پہلے سنایا بھی ہو تو 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ سنیے توجہ، باپ امام محمد الباقر، دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور پردادا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ماں سنیے، ماں کون؟ والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ۔ والدہ کا کیا نام ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ پاک کا نام ہے حضرت ام فروہ۔ کون ہے؟ دونوں سلسلے بیان کرنے لگا، توجہ سے۔ حضرت ام فروہ، حضرت ام فروہ ان کے باپ ہیں، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اماں پاک ہیں، حضرت ام فروہ، ان کے باپ ہیں حضرت قاسم۔ کون ہے؟ حضرت قاسم، وہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے اور وہ بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ نہیں سمجھ آئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام قاسم اور ان کی بیٹی ہیں ام فروہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ابھی نہیں سمجھ آیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام ام فروہ، ان کے باپ کا نام امام قاسم، وہ بیٹے حضرت امام محمد کے اور وہ بیٹے حضرت صدیق اکبر کے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کی بیٹی اور پوتی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اماں پاک۔ سمجھ؟ نمبر 2، یہ تو باپ کا سلسلہ بیان کیا، اب ماں سنیے۔ حضرت ام فروہ کی اماں پاک کا نام ہے حضرت اسماء۔ ادھر ہی یاد
یہ ایسی باتیں بھی سن لی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اماں پاک ام فروہ کی ماں کا نام ہے حضرت اسماء، وہ بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، اور وہ بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ان کی بیٹی حضرت اسماء، ان کی بیٹی حضرت ام فروہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اماں پاک ہے۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر سے ولادت کے سلسلے میں دو رشتے ہیں، دو رشتہ ہے۔ میری ماں باپ کی طرف سے بھی ابو بکر کی وہ پڑھتی ہیں، اور ماں کی طرف سے بھی سبحان اللہ۔ اس لیے ولدنی ابو بکر، کون کس نے ارشاد فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ولدنی ابو بکر مرتین۔ تو جن کا آپس میں یہ رشتہ ہو، وہاں دشمنیاں کیسے، وہاں جھگڑے کیسے؟ یہ اسلام کے ساتھ ایک منظم سازش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جنہیں پروردگار عالم نے عظمت تطہیر سے نوازا، پاکیزگی و طہارت کا منبر مستر بنا دیا۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو ان کا نسب شجرہ بیان کیا، آپ سنیے جیسے حضرت ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پہلی ہستیوں کی بات نہیں کر رہا، جب امت کی بات کریں گے، کائنات کی بات کریں گے تو کوئی اور پہ وہ کہیں عادت ہوندی ہے نا اپنا لچ تلنے دی، کو اور لوچنا تل دے۔ آپ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضور کی پوری امت میں تمام سلاسل تعلیم کے استاد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیم کے جتنے سلسلے ہیں، علم کے، تعلیم کے، ان سب کے استاد ہیں، اور طریقت کے، باطنی علوم کے، طریقت کے جتنے مشائخ اور پیر ہیں، ان سب کے پیر ہیں۔ ایک تھوڑا جا جھگڑا تو تھوڑا جا ایک وہ لنک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ویسے بارہا عرض کیا، پھر سن لیں ایک جملہ تاکہ کسی کے ذہن میں الجھن نہ رہے۔ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سور وردی یہ راستوں کے نام ہیں، یہ راستوں کے نام ہیں، منزل سب کی ایک ہے، یہ راستے ہیں۔ اب آپ آنا ہے سب نے مسجد جامعہ غوثیہ میں، ایک اس راستے سے، ایک اس راستے سے، ایک اس راستے سے، ہم اس راستے، راستے ہیں، منزل سب کی ایک ہے۔ تو باقی تمام سلسلے تو بالاتفاق، لیکن سلسلہ علی نقشبندیہ جو ہے ان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا لنک جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک ہے، کام منتہی ہوتا ہے سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس سلسلے میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہتا ہے، وہ بھی اس راستے سے جاتا ہے۔ اس لیے پہلے اتفاق، پھر جملہ سن لیں، امت میں تعلیم کے جتنے سلسلے ہیں ان سب کے استاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور طریقت کے جتنے سلسلے ہیں ان سب کے شیخ اور پیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اتنی بڑی عظمت کی شخصیت ہوں اور کوئی ذکر ہی نہ کرے، اور صاحب کے بتاؤ بقول کہ کسی اور کے حوالے کر دے، اور کے پاس ہے کیا؟ یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے نا، اپنے کسی کو دے دیں، ان کے پاس ہے کیا اور وہ سنبھال کیسے سکتے ہیں؟
اس کے لیے تو پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، وہاں تو اس کا دام و نشان نہیں۔ صادق، تو جو ایک جملہ کہنے لگا ہوں آگے سے پڑھوں گا، ایک جملہ صادق کیا معلوم آپ سب جانتے ہیں، جس کے مذہب کا ایک جملہ سن لیجیے، جن کے مذہب کا ایک عام رکن تقیہ ہو، اس کا صادق سے کیا تعلق جن کے مذہب نہیں سمجھا، جن کے مذہب کا ایک عام رکن تقیہ ہو، تقیہ کیا مانا؟ اندروں اور تو زبان تو جڑی محفل جدا وہ دی گل کر لو، تقیہ اندر اور تو اتوں جس مذہب دے وچ اے عبادت ہوے، اس مذہب کا امام جعفر صادق سے کیا ہے؟ یہ تو سچوں کے امام ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں دو سلسلے، وقت نہیں مجھے اجازت دیتا، میں دو سلسلے عرض کرنے لگا ہوں۔ میں کیا عرض کیا، یہ جملہ میرا نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہیں، سمجھنا چاہیں، کسی کو ثبوت دینا چاہیں، پروف دینا چاہیں، تو ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، شہباز احمد خانی، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر۔ یہ تو نقشبندی ہیں۔ چشتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پیران پیر۔ آپ تو چشتی ہیں، ہم قادری ہیں، ہم کہتے ہیں پیران پیر۔ شور وردی کو تو وہ بھی کہے گا پیران پیر، کیونکہ مرید کسی سلسلے میں ہو جب غوث اعظم سے بھیک نہ مانگے۔ مرید شاہ شہاب الدین شور وردی کے سلسلے کا ہو، غوث اعظم کی بارگاہ میں سر نہ جھکائے فائز ہی نہیں ملتا۔ مرید حضرت خواجہ خواجگان سید وہاب الدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہو، نقشبندی ہو، شاہ نقشبند کا مرید ہو، جب تک غوث اعظم کی بارگاہ کا نیاز مند نہ بنے، شاہ نقشبند قبول ہی نہیں کرتے۔ کون ہے؟ میں شاہ نقشبند ہو کے کہتا ہوں، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر، اگر میرا مرید ہوتا تو پھر غوث اعظم کی بارگاہ کا نیاز مند ہوتا۔ اور چشتی آدھو خواجہ کی بارگاہ میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں، موئی کے غلام نامے تو شد، یا غوث اعظم معین الدین کیا؟ موئی کے غلام نام تو شد، آپ کے نام کا بھی غلام ہے۔ موئی کے غلام نام تو شد، دریوزہ گرے اکرام تو شد، شد خواجہ آزان کے غلام تو شد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ شخصیوں کے غوث پاک کی بارگاہ میں نیاز بندی کا مظاہرہ نہ کرے، خواجہ میری قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ قادری تو درجہ تو آپ سے نسبت رکھے گا تو قادری ہوگا۔ تو یہ چاروں سلسلوں میں مشہور جو سلاسل، باقی سب سلسلے بھی ایسے ہیں، ذہنی شاخیں ہیں، سب میں فیض کس کا ہے؟ پیران پیر الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ النورانی کا۔ آپ میں پڑھنے لگوں شجرہ امام جعفر صاحب، یہ تو پیران پیر ہیں، تو ان کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہوں گے وہ پیران پیر کے شیخ ہیں حضرت شیخ ابو سعید مبارک، ان کے شیخ ہیں ابو الحسن علی الحنکاری، ان کے شیخ ابو الفرج طرطوسی، ان کے شیخ ہیں عبد الواحد تمیمی، خواجہ عبد الواحد تمیمی، ان کے شیخ ابو بکر شبلی، ان کے شیخ سید الطیف حضرت جنید بغدادی، ان کے شیخ سری سختی، ان کے شیخ حضرت خواجہ معروف کرخی، ان کے پیر ہیں حضرت امام علی رضا
علیہ السلام، ان کے شیخ اور والد گرامی حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، اور ان کے باپ اور شیخ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سارے سلسلوں کا پیر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نہیں؟ قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، غوثی عالم کا دن منانے والوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن بھی منایا کرو۔ آگے بڑھیے، سلاسل تعلیم۔ سلاسل تعلیم میں سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، تمام فقہاء فقاہت میں، فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خوشہ چین ہیں، آپ کے عیال ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں امام اعظم۔ یا باب آ رہے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، پورے ٹائم پہ انشاءاللہ بات ختم ہوگی، لیکن یہ میرے 5 منٹ جو ہے مجھے اچھی طرح لگانے دو، ایک دو باتیں مجھے اور کر لینے دو، پتہ نہیں کون سی بات ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی امام ہیں نا امام شافعی، جب امام ابو کہتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل کام پڑتا ہے نا، بغداد میں رہتے ہیں، مجھے مشکل پڑتی ہے تو امام اعظم کے مزار پہ چلا جاتا ہوں، سبحان اللہ، یہاں دعا کرتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام فقہاء امام اعظم کو کیا مانتے ہیں؟ ابو حنیفہ کو امام اعظم، یہ سب کے استاد ہیں، سب سے پہلے تابعی ہیں، صحابہ سے ملاقات کی ہے، صحابہ کو دیکھا، ان سے ملاقات کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، توجہ سے آپ جلوہ فروز ممبر پہ امام اعظم، میں اس بات کو ایک انداز سے خطیبانہ انداز سے پیش کرنے لگا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ممبر پہ جلوہ فروز ہیں، کسی نے سوال کیا حضرت آپ کی عمر کتنی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے بلا تعامل، غور و فکر کا بغیر آپ نے ارشاد فرمایا 2 سال۔ کتنی؟ 2 سال۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو اس عمر میں پورے عالم میں امام اعظم کہا جانے لگا ہے، آپ کی فکر کی، آپ کی فقاہت کی دھوم ہے، شہرت ہے، آپ جیسے عظیم ہستی کو ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح مذاق سجتا نہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی عمر کتنی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں 2 سال۔ آپ یہ مذاق فرما رہے ہیں، یہ آپ کو سجتا نہیں، جچتا نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا مذاق نہیں کر رہا، تم سمجھے نہیں، جس کو تم مذاق سمجھ رہے ہو اس مذاق کو تم سمجھے نہیں۔ تو سمجھا دیجئے، فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، میں اپنی عمر وہی عمر سمجھتا ہوں، اپنی عمر کے وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے سیکھا، ان سے فیض لیا، میں سمجھتا ہوں میری عمر وہی 2 سال ہے۔ سبحان اللہ۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال میری زندگی سے نکال دو تو امام اعظم کچھ نہیں۔ لہلک النعمان، تو اس لیے حقیقی عمر وہی ہے، اسی 2 سال کے فیض کی وجہ سے پوری دنیا میں امام اعظم کی عظمت کا ڈنکا بج رہا۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امت کے پیر بھی، امت کے استاد بھی۔ آخری 2 منٹ میں آپ کی ایک کرامت سنا دوں، کرامت تو ان کے گھر کی لونڈی، یہ تو کرامت گھر ہے بھائی، کرامتیں بنانے والے ہیں، ان سے نسبت ہو جائے تو کرامت بنتی ہے۔ بہت بڑے محدث ہوئے لیث بن سعد،
وہ فرماتے میں حج کو گیا، زمانہ حج میں حج پہ گیا، کعبۃ اللہ کا طواف کر چکا، فارغ ہونے کے بعد میں جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا۔ پتہ ہے کہاں ہے؟ مکہ شریف میں جبل ابو قبیس جتنے گورنمنٹ ہاؤس بنایا ہے، اس پہاڑ نو ٹا کے صفا کے ساتھ جو ہے محلہ دراتا یہاں تھا جبل ابو قبیس۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی پہاڑ جس پہ کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ علیہ نبی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لوگوں حج کے لیے آؤ۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہی پہاڑ تھا جہاں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ اسی لیے چاند کو کہتے ہیں ہلال۔ یا لوگوں نے ایک مسجد بنا تھی مسجد ہلال، کرتے کرتے لوگ بن گئے مسجد بلال۔ اب اس کو گرا کے بنا لیا انہوں نے اپنے لیے ملال۔ مال بنایا اس کو گرا کے تو پریشانی کا اور ملال کا ہی سبب بنا۔ توجہ آخر یہاں آخری منٹ میں بے فکر ہیں آپ۔ حضرت محدث حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں گیا وہاں گیا نا تو دیکھا وہاں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو حسن و جمال کو دیکھ کے میں ابھی حیرانی سے دیکھ ہی رہا تھا کہ بندہ کون ہے۔ تو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ میں تفصیل سے نہیں سنانے لگا، بالکل شاک کہہ رہا ہے یا رب یا رب، پھر خاموش ہوا، پھر کہا یا حی یا حی، دعا کر رہا ہے۔ دیکھا سنا غور سے کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ میرا دل انگور کھانے کو چاہتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں دیکھا ایک تشتری ایک تھال انگوروں سے بھرا ان کے سامنے آ لگا۔ ابھی میں اسی میں حیرانگی میں تھا تو انہوں نے ایک اور بات کی، یا اللہ یہ میری چادریں بھی پرانی ہوگی، 2 چادریں بھی چاہیے۔ دیکھا غیب سے 2 چادریں نمودار انہوں نے لے لی۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے انہوں نے دیکھا بندہ تو ایک اور بھی بیٹھا ہے یہاں۔ میری طرف توجہ کی، جب مجھے دیکھا نا تو کہا آؤ انگور تم بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم نہ آج نہ تو موسم تھا، موسم تو ویسے ہی تھا۔ یہ پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، 15ویں صدی کی نہیں، پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں موسم تو تھا نہیں، انگور تھا نہیں، لیکن خدا کی قسم اس طرح کا انگور کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو دیکھنے کی بات ہے، جب چکھا ایسا انگور زندگی میں کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ اب انگور کھانے سے ہٹے تو آپ نے ایک خاصما اچھا چادریں 2 ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں۔ اب تو دوسرا جو آ گیا تو ایک تم لے لو ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو کہا میں نے عرض کیا حضور میرے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ ہی رکھیں۔ تو آپ نے 2 نئی چادریں پہن لی، پرانی ہاتھ میں لے لی، آپ پہاڑ سے نیچے اترے میں بھی نیچے، لیکن جرت نہیں ہوئی کہ پوچھوں آپ ہے کون۔ نیچے جب پہاڑ سے نیچے اترے، جو ہی پہاڑ سے نیچے اترے ایک بندہ مل گیا، ایک سامنے بندہ ہے، اس نے حضور میری چادریں پھٹی ہیں 2 چادریں چاہیے۔ لیکن اس نے ایک اور بات بھی کی، اس نے کہا یبن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے۔ اس وقت مجھے کھٹکا کہ یہ بندہ کون ہے بھائی؟ یا تو لوگ اس کو جانتے ہیں، رسول اللہ کا بیٹا کیا کہ پکار رہے ہیں۔ میں دوڑا لوگوں سے پوچھا، اس بندے سے پوچھا یار ہیں کون؟ کہا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے جو محمد الباقر کے بیٹے، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے۔ اب میں دوڑا کہ آپ سے فیض لوں، دیکھا تو آپ نظر اللہ اکبر۔ یہ عظمت ہے، یہ شان اس گھرانے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں کہ ہمارا حقیرانہ فقیرانہ عاجزانہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تمام احباب صفوں میں تشریف فرمائیں۔